کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ولید کو پہلے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے رابطہ کریں گی اور میرے فیس بک پوسٹ کو دیکھ کر اس پر شک کریں گی؟ کیا کوئی آپ کو چھپ کر دیکھ رہا ہے؟ اگر عزت کی موت واقعی ولید کی وجہ سے ہوئی تو پھر آپ جو اس کے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہیں اس کی نظر میں کتنی اہم ہے؟ صبرین نے آہستہ آواز میں کہا، میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ آپ محتاط رہیں۔ میں بس نہیں چاہتی کہ ٹرینا اور اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو اس گندے معاملے میں گھسیٹا جائے۔ وہ ایک اچھی انسان ہے۔ یہ کہہ کر صبرین نے فون بند کر دیا۔ اس نے دنیا کو یہی بتایا تھا کہ عزت نے مرنے سے پہلے اسے پیغام بھیجا تھا، لیکن در حقیقت وہ ولید کو یہ معلوم نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ سچائی اسے ٹرینا نے بتائی تھی، ورنہ ٹرینا کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ لیکن اگر وہ کچھ کہتے ہی نہ تو سونیا کو سچ کیسے معلوم ہوتا؟ اب گردیزی خاندان میں ایک ہنگامہ برپا ہوگا۔ مزید یہ کہ ایک ماں کی حیثیت سے سونیا کو اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لینے کا پورا حق تھا۔ گولڈن کارپوریشن ٹاپ فلور کے دفتر میں ہر طرف توڑ پھوڑ کا منظر تھا۔ گزشتہ چند دنوں سے رجینا کمپنی نہیں آئی تھی کیونکہ ولید کے ساتھ اس کے اسکینڈل کے بعد اسے معطل کر دیا گیا تھا۔ اس وقت صرف ایک سیکرٹری ریحان دفتر میں موجود تھا۔ ریحان نے کامتے ہوئے ولید کو دیکھا جو فرش سے چھت تک پھیلی کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا اور سگریٹ کا لمبا کش لے رہا تھا۔ وہ بے بس نظر آ رہا تھا۔ پریزیڈنٹ ولید، یہی وہ عورت ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ ولید اچانک ہنسا۔ اس کا چہرہ سرد اور مڑا ہوا تھا، جیسے اس کی ہنسی میں واقعیت چھپی ہو۔ اس کا چہرہ دیکھ کر کسی کی بھی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ سکتی تھی۔ اس نے مجھے اتنی آسانی سے یہاں تک پہنچا دیا، میرے سالوں کی بنائی گئی اچھی ساکھ کو لمحوں میں تباہ کر دیا۔ ہا ہا۔ ریحان خوف سے کام گیا۔ پھر اب ہم کیا کریں؟ گولڈن کارپوریشن کی ساکھ بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ جو کمپنیاں ہمارے ساتھ کام کر رہی تھیں انہوں نے کال کر کے کہہ دیا ہے کہ وہ ہماری بنائی ہوئی دوائیں نہیں لینا چاہتی۔ سب نے ہماری کمپنی پر اعتماد کھو دیا ہے اور آسٹریلیا کے کئی اسپتالوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹروں کو ہماری دوائیں تجویز کرنے سے روکیں گے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ ولید اچانک مڑا۔ اس کی آنکھوں میں خوفناک غصہ تھا۔ یہ کس نے کیا؟ یہ شاید لغاری خاندان کی طرف سے ہوا ہے، ریحان نے کہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ لغاری خاندان آسٹریلیا کے
آدھے ہسپتالوں پر قابض ہے۔ اگر انہوں نے ایک بات کہہ دی، تنویر لگا رہی۔ ولید نے آنکھیں تنگ کی۔ اسے یاد آیا کہ تنویر اور شہزام اچھے دوست تھے۔ تنویر تنا نادان تھا کہ اس نے شہزام کی خاطر اس کے خلاف جانے کی ہمت کر لی۔ بہت خوب۔ چند لمحے بعد ولید نے سگریٹ کا کش لیا اور آہستہ سے کہا، مجھے یاد ہے کہ تنویر اس سال کے دوسرے نصف میں اس مشہور اداکارہ سنڈی سے شادی کرنے والا ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ ریحان نے سر ہلایا اور کہا، کسی نہ کسی طرح سنڈی بہت خوش قسمت رہی جب سے اس کا تنویر سے تعلق جڑا ہے۔ فلمی صنعت میں اس کا کیریئر بہت ہموار ہو گیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اس کے بارے میں کچھ اسکینڈلز تھے، لیکن تنویر نے بڑی رقم خرچ کر کے اس کی واپسی ممکن بنائی۔ مزید یہ کہ میں نے سنا ہے کہ سنڈی اور تنویر کے والدین بھی قریب آ رہے ہیں۔ ان کی شادی کی تیاریاں جاری ہیں۔ واقعی بہت زبردست۔ تنویر عورتوں کے معاملے میں بہت ہوشیار ہے، لیکن آخر میں وہ سنڈی کے جال میں پھنس گیا۔ ولید ہنسا۔ سنڈی کا میرے ساتھ بھی کچھ تعلق ہے۔ ہم دونوں میلبورن کے ہیں اور پہلے بھی کئی بار مل چکے ہیں۔ ان سالوں میں آبش، ولید، میرا اور صبرین ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے، لیکن اس تمام جھگڑے میں صرف سنڈی بچ نکلی۔ وہ تو اب لغاری خاندان میں شادی بھی کر رہی تھی۔ لگتا ہے کہ اب اسے بھی استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن ولید کو آبش کی واپسی کا انتظار کرنا تھا، تب سب کچھ مزید دلچسپ ہو جائے گا۔ صدر ولید، اب ہم کیا کریں؟ کیا ہمیں بٹ خاندان سے مدد مانگنی چاہیے؟ ریحان نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں بٹ خاندان سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے۔ آخر میں نے اتنے سالوں تک ان کی غلامی یوں ہی تو نہیں کی۔ ولید نے طنزِ اہنکارا بھرا۔ اب جب کہ سب نے میری اصل حقیقت دیکھ لی ہے، تب مستقبل میں مجھے مزید دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں بھی کئی سالوں تک بناوٹ کر کے تھک چکا ہوں۔ ویسے میری بہن کہاں ہے؟ مینیجر سونیا؟ ریحان حیران ہوا۔ وہ کمپنی میں ہی ہے۔ ولید نے آنکھیں تنگ کی اور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سونیا تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ ولید، کیا صبرین نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے؟ تم نے اپنا گردہ نہیں کھویا؟ سوری آپی، میں اس وقت صبرین کے ساتھ رہنے کے لیے بہت زیادہ بے چین تھا۔ ولید کا چہرہ اچانک تکلیف اور ندامت میں ڈھل گیا۔ میں نے تمہیں اور ہمارے والدین کو پریشان کر دیا۔ تم اس بارے میں جھوٹ کیسے بول دیا؟ سونیا نے غصے سے کہا۔ تم نے صبح مجھ سے مدد مانگی تھی اور اب تم نے خود ہی اپنی بات کی نفی کر دی۔
مجھے توقع نہیں تھی کہ صبرین اتنی جلدی ثبوت اکٹھا کر لے گی، لیکن آپ بھی تم عزت کے بارے میں کہی گئی باتوں پر کبھی یقین مت کرنا۔ ولید نے کہتے ہوئے سونیا کو غور سے دیکھا۔ ولید، سوری، میں واقعی تھوڑی دیر کے لیے مشکوک ہو گئی تھی۔ میں نے صبرین کو فون بھی کیا اور اس سے کہا کہ وہ مجھے وہ ثبوت دکھائے جو اس کے پاس ہے، لیکن کافی دیر پوچھنے کے بعد بھی وہ مجھے وہ پیغام نہیں دکھا سکی جو عزت نے مرنے سے پہلے اسے بھیجا تھا۔ سونیا نے غصے سے کہا، میں تقریباً اس کے جھوٹ پر یقین کر بیٹھی تھی۔ آپ بھی، اگرچہ عزت مجھے انکل کہتا تھا، ہم عمر میں زیادہ فرق نہیں رکھتے تھے، ہم نے ہمیشہ اسے بھائی کی طرح سمجھا ہے۔ میں کیسے رجینہ کے معاملے کی وجہ سے اسے نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ یہ بالکل مضحکہ خیز ہے۔ ولید نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن اندر سے اس نے سکون کا سانس لیا۔ اسے یہ عجیب لگ رہا تھا کہ صبرین کے پاس عزت کا کوئی پیغام کیسے ہو سکتا تھا۔ اس نے پہلے ہی عزت کا فون چیک کر لیا تھا اور اس میں ایسا کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ ہاں، میں نے بھی اس وقت فون چیک کیا تھا۔ اچھا ہوا کہ میں محتاط رہی، ویسے کمپنی کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ تم کیا کرنے کا سوچ رہے ہو؟ سونیا نے پوچھا۔ ولید نے اسے چند باتوں میں بہلا دیا، تبھی وہ جانے پر راضی ہوئی۔ سونیا کے جانے کے بعد ولید نے سر گھما کر اپنے اسسٹنٹ سے کہا، ان پر ان دنوں کڑی نظر رکھو۔ ریحان حیران ہوا، کیا آپ اب بھی ان پر شک کر رہے ہیں؟ بس احتیاط کے طور پر، ولید نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اس نازک موقع پر کوئی بھی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ نیچے سونیا ابھی اپنے دفتر میں واپس پہنچی تھی۔ سونیا کو پورے جسم میں کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے پہلے ہی ٹرینا کو فون کیا تھا۔ ٹرینا زیادہ صاف کو نہیں تھی، لیکن اس نے غیر مستقیم طور پر یہ اشارہ دیا کہ صبرین کی باتیں سچ ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ ولید نے واقعی عزت کو مارا ہو سکتا ہے۔ ایک طرف سونیا کا بیٹا تھا اور دوسری طرف اس کا خون کا بھائی۔ سونیا کی آنکھوں میں غم کے سے آنسو آ گئے۔ جب عزت مر گیا تھا تو اس نے زندگی کو بے معنی سمجھا، لیکن اب اسے اپنے بیٹے کا انتقام لینا تھا۔ صرف صبرین کی یاد دہانی نے اسے بے احتیاطی سے عمل کرنے سے روک دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سونیا کو شک تھا کہ ولید پہلے ہی اس پر نظر رکھ رہا ہے۔ اگر وہ عزت کو مار سکتا تھا تو وہ اپنی بہن سونیا کو بھی مار سکتا تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ سونیا کو ولید کے شک کو دور کرنا تھا اور اس کا اعتماد دوبارہ حاصل کرنا تھا۔ پھر ہی وہ ولید کے خلاف ثبوت حاصل کر سکتی تھی۔ اسے یہ بھی جاننا تھا کہ آخر اس کا بھائی
اتنا خوفناک کیوں بن گیا؟ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ چھپاتا رہتا تھا۔ وہ کیا چال چل رہا تھا؟ بار میں، ایک خصوصی پرائیویٹ روم میں، تنویر نے اپنے ناک پر سنہری رنگ کے چشمے لگا رکھے تھے۔ اس کے فون کی روشنی اس کے خوبصورت چہرے پر منعکس ہو رہی تھی۔ سنڈی نے وائس میسج بھیجا، تنویر، میں تمہارے ولا میں ہوں، تم کہاں ہو؟ کب واپس آ رہے ہو؟ تنویر نے فوراً صرف 4 الفاظ میں جواب دیا، میں واپس نہیں آ رہا۔ پھر اس نے فون میز پر پھینک دیا۔ زارون نے ایک طرف سے اسے گھوم کر دیکھا اور بے اختیار اس کے کندھے پر ہاتھ ڈال کر ایک جذباتی انداز میں کہا، اچھے بھائی، تم جانتے ہو کہ میرا موڈ خراب ہے، تو تم اپنی گرل فرینڈ کے پاس بھی نہیں جا رہے۔ آؤ چلو، ہم آج رات ساتھ سوئیں گے۔ جب دفع ہو جا، مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تنویر نے ناپسندیدہ انداز میں اس کی طرف دیکھا، اگر تمہیں سونا ہے تو میرا کے پاس جاؤ۔ میں کبھی میرا کے قریب نہیں ہوا۔ زارون نے اچانک ہچکچاتے ہوئے اور دھیمی آواز میں کہا۔ تنویر نے زارون کو ایک عجیب نظر سے دیکھا۔ تم بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں شہزام ہوں؟ زارون کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ وہ میری دلہن بننے والی ہے۔ میں حقیقتاً اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم شادی کے بعد ساتھ سوئیں۔ تنویر نے خوش ہنسی میں کہا، گڈیس، چل بے، میرا تو پہلے ہی استعمال ہو چکی ہے۔ کون جانے وہ کتنے لوگوں کے ساتھ سو چکی ہوگی۔ میں تم سے مختلف ہوں۔ زارون نے شراب کا گلاس پکڑے ہوئے کہا، میرے لیے محبت بہت مقدس ہے۔ حالانکہ میں باہر کی تفریح پسند ہوں، لیکن میں ابھی بھی ایک قدامت پسند اور روایتی شخص ہوں۔ بس کرو، اب مزید بات نہ کرو، مجھے ڈر ہے کہ میں الٹی کر دوں گا۔ تنویر بالکل بیزار ہو گیا۔ اگر تمہاری محبت اتنی مقدس ہے تو کیوں نہیں اپنی محبت کو تلاشنے جاتے؟ تو مجھے بار بار کیوں بلا رہے ہو؟ زارون کی نظریں مدھم ہو گئی۔ میرا ان دنوں مصروف ہے۔ اسپتال میں بہت سے مریضوں کو نفسیاتی علاج کی ضروریات ہے۔ واقعی؟ تنویر کو بالکل یقین نہیں آیا۔ یہ شاید اس لیے تھا کیونکہ میرا نے زارون کو اس وقت نظر انداز کر دیا تھا جب وہ شاہ خاندان سے نکال دیا گیا تھا۔ تمہاری آواز کیوں بدلی ہوئی ہے؟ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں آ رہا؟ زارون ناخوش ہو گیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ تنویر نے کندھے اچکائے۔ دونوں بڑے آدمی کچھ وقت وہاں بیٹھے رہے۔ اچانک انہیں بہت بوریت محسوس ہوئی۔ آخرکار انہوں نے جگہ بدلنے کی تجویز دی اور رات کے کھانے کے لیے نکل پڑے۔ جب وہ پرائیویٹ روم سے باہر آ رہے تھے، اچانک زارون نے
میرا کو لفٹ میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کی کمر ایک قدرے موٹے آدمی کے ہاتھ میں تھی۔ وہ آدمی کچھ ایسا بولا جس سے میرا خوشی سے ہنس پڑی۔ پھر وہ آدمی جھکا اور میرا اور اپنا سر نیچے لے آیا۔ جیسے ہی وہ میرا کے لبوں کو چومنے والا تھا، زارون نے یہ منظر حیرت زدہ ہو کر دیکھا۔ اس کے ذہن میں گویا بجلی کڑکنے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا جس عورت سے وہ ہمیشہ محبت کرتا رہا، وہ ایسے گھٹیا آدمی کے ساتھ بوس و کنار کیسے کر سکتی تھی؟ کیا وہ اس کی گرل فرینڈ نہیں تھی؟ کیا اس نے نہیں کہا تھا کہ وہ اسپتال میں اضافی وقت لگا رہی ہے؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ تنویر نے زارون کی نظروں کا تعاقب کیا اور فوراً صورتحال کو بھانپ لیا۔ وہ تیزی قدموں سے چلتا ہوا آگے بڑھا اور لفٹ کے دروازے بند ہونے سے پہلے ہی انہیں روک دیا۔ میرا جو اس آدمی کی باہوں میں تھی اور اسے بوسہ دے رہی تھی، جب اس کی نظر تنویر پر پڑی تو وہ بری طرح چونک گئی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر چیخ ماری اور فوراً اس آدمی کو پیچھے دھکیل دیا۔ میرا، زارون بھی آگے بڑھا۔ وہ بالکل مرجھائے ہوئے پھول کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، مایوسی، خوف اور غصہ سب کچھ جھلک رہا تھا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ یہ آدمی کون ہے اور تم دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ زارون نے اس آدمی کی کالر پکڑ لی۔ وہ جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے مکہ تان کر اسے مارنے کی کوشش کی۔ میرا گھبرا کر آگے آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسے مت مارو۔ زارون کا جسم کانپ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ میرا، کیا تم وہی میرا ہو جسے میں جانتا تھا؟ کمینے، تمہیں مجھے مارنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ دفع ہو جاؤ۔ وہ آدمی غصے سے چلایا اور زارون کو دھکا دیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تمہاری بھی موت قریب ہے۔ زارون کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسا غصہ تھا جیسے وہ اس آدمی کو مار ڈالے گا، لیکن تنویر نے اسے روک لیا۔ زارون، سمجھ جاؤ، یہ ہیلویس انویسٹمنٹ گروپ کے صدر مسٹر یارڈ ہے۔ زارون حیرت زدہ رہ گیا۔ غصے کی حالت میں اس نے زیادہ غور نہیں کیا تھا، لیکن اب اسے احساس ہوا کہ یہ آدمی کچھ جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ وہ اس سے ماضی میں مختلف کاروباری اجلاسوں میں مل چکا تھا۔ مسٹر تنویر، آپ کی نظر واقعی تیز ہے۔ صدر یارڈ نے زارون کو گھوڑا اور طنزیہ لہجے میں کہا، شاہ فیملی تمہیں پہلے ہی لات مار چکی ہے۔ اگر آج تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو تمہیں اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں پہلے ختم کروں گا، پھر دیکھتا ہوں کہ نتائج کیا ہوتے ہیں۔ زارون غصے سے بپڑ گیا۔ اس کا چہرہ واضح کر رہا تھا
کہ وہ اس آدمی سے لڑنے کے لیے بےتاب ہے، لیکن اگلے ہی لمحے میرا صدر یارڈ کے سامنے آ گئی۔ اس کے چہرے پر بے حسی تھی۔ زارون، یہ ان کی غلطی نہیں ہے، یہ میری غلطی ہے۔ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، معاف کرنا۔ تم نے کیا کہا؟ زارون سکتے میں آ گیا، اگرچہ وہ بھی چند لمحے پہلے ہی اسے دوسرے مرد کے ساتھ دیکھ چکا تھا، پھر بھی وہ اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا، مجھے سچ بتاؤ، کیا اس نے تمہیں مجبور کیا؟ میں نے اسے مجبور کیا، صدر یارڈ نے کہکا لگایا اور کہا، چھوڑو زارون، ہمیشہ اونچی پرواز کرنا چاہیے۔ میرا نے بس ایک ایسا شخص ڈھونڈ لیا جو تم سے زیادہ کامیاب ہے۔ میں تم جتنا خوبصورت نہیں ہوں، لیکن میں تم سے زیادہ امیر ہوں، اور میرا مستقبل بھی تم سے زیادہ روشن ہے۔ میں اس پر یقین نہیں کرتا۔ زارون دھارا، اس کی آنکھیں خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ میرا، میں نہیں مان سکتا کہ تم ایسی ہو سکتی ہو۔ بس کرو، مزید کچھ مت کہو۔ میرا زارون کی چیخ و پکار سے اکتا چکی تھی۔ زارون، سچ تو یہ ہے کہ میں تمہیں کبھی پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھے تمہاری شخصیت سے نفرت تھی۔ میں نے بس تمہیں بیک اپ پلان کے طور پر رکھا تھا، کیونکہ تم شاہ فیملی کے نوجوان وارث تھے۔ لیکن اب جب کہ شاہ فیملی نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، میں تم پر مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ صدر یارڈ تم سے زیادہ طاقتور اور بااثر ہے۔ میں اب ان کے ساتھ ہوں۔ نہیں نہیں، زارون نے سر جھٹکا۔ وہ صدمے اور مایوسی میں ٹوٹنے کے قریب تھا۔ میرا، میں نے تمہارے لیے شاہ فیملی کو چھوڑ دیا۔ بہرحال میں اب تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ تم بالکل نکمے ہو۔ جب شہزاں میرے پیسے ہڑپنا چاہتا تھا، تم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تم بس ایک ناکارہ شخص ہو۔ میرا کے چہرے پر سراسر حقارت تھی۔ تم میرے قابل ہی نہیں ہو۔ میں اصل میں معاملات کو اتنا خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں تم سے دور بھاگ رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہیں خود ہی کچھ شعور آ جائے گا۔ آئندہ مجھے تلاش مت کرنا، سمجھے؟ صدر یارڈ نے طنزی انداز میں کہا۔ ہر شخص کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ دفع ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے زارون کو زور سے دھکیل لیا۔ زارون خالی نظروں سے میرا کو دیکھتا رہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی روح نکل گئی ہو۔ کیا یہ وہی عورت تھی جس سے وہ ہمیشہ محبت کرتا رہا تھا؟ سب کچھ ایسا کیسے ہو گیا؟ تنویر نے سرد نظروں سے میرا کو دیکھا اور کہا، میرا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ صدر یارڈ طلاق یافتہ ہے اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے؟
تنویر کی تیز نظروں کے سامنے میرا تھوڑی ہچکچائی، مگر اس نے خود کو سنبھال کر رکھا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنی موجودہ ساکھ کے ساتھ کسی امیر گھرانے کے نوجوان وارث سے شادی کر سکتی ہوں؟ زارون میرے قابل نہیں ہے۔ صدر یارڈ شاندار ہے، وہ طاقتور اور بااثر ہے۔ ٹھیک ہے، بس دیکھ لینا۔ امید ہے کہ بعد میں تمہیں پچھتانا نہ پڑے اور تم دوبارہ زارون کو پریشان نہ کرو۔ تنویر نے لفٹ کے دروازے کھول دیے جو فوراً بند ہو گئے۔ لفٹ کے اندر موجود دونوں افراد نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرا ایسی ہو سکتی ہے، میں یقین نہیں کرتا۔ زارون جیسے ہوش میں آیا اور لڑکھڑاتے ہوئے ان کے پیچھے جانے لگا، مگر تنویر نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ زارون، ہوش میں آؤ، تنویر نے سرد لہجے میں خبردار کیا۔ تم میرے اچھے دوست ہو، کیا شاہ فیملی کا ایک نوجوان وارث کسی عورت کے لیے اپنی آخری عزت بھی گنوا دے گا؟ تنویر کی ڈانٹ سن کر زارون کا جسم جیسے رک سا گیا۔